یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور وہ دن ضرور آنے والا ہے جس دن یہ عالم رنگ و بو ویران ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار قیامت کے دن کا ذکر کیا ہے تاکہ ہم عبرت پکڑیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ وہ دن جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، ایسی زوردار آواز ہوگی کہ زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے، چاند اور سورج بے نور ہو جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے اور سمندروں سے شعلے بھڑکیں گے، یعنی پوری کائنات فنا ہو جائے گی۔ پھر 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ تمام انسان اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھیں گے، ننگے پاؤں، ننگے جسم، ذلت کے ساتھ، اور گھبراہٹ میں دوڑتے ہوئے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے وہ قبروں سے نکلیں گے اور ایسے دوڑیں گے جیسے بتوں کی طرف دوڑا کرتے تھے، نگاہیں جھکی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ سوچئے اس دن نہ ماں بیٹے کی ہوگی نہ بیٹا ماں کا سہارا ہوگا۔ جیسا کہ قرآن نے کہا، اس دن آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے بوجھ کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک اور کسی کا منہ تک پہنچ جائے گا۔ لیکن ایسے خوفناک وقت میں ایک جماعت ہوگی جو عرش الہی کے سائے میں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر وہ 7 خوش نصیب گروہ گنوائیں: انصاف کرنے والا حکمران، عبادت گزار نوجوان، مسجد سے دل لگانے والا، اللہ کے لیے محبت کرنے والے دوست، گناہ کی دعوت کو رد کرنے والا، چھپا کر صدقہ دینے والا اور تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونے والا۔ جنہوں نے دنیا میں کفر کیا اور اللہ کو بھلا دیا، انہیں اندھا بنا کر میدان محشر میں اٹھایا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے، جو میری یاد سے منہ موڑے گا ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، میں ہی حقیقی بادشاہ ہوں، آج مغرور اور تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ سارے پیر، مرشد اور لیڈر جنہیں دنیا میں معبود بنایا گیا، اپنے پیروکاروں سے بیزاری کا اعلان کریں گے، اور پیروکار حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں واپس جا سکتے تو ان سے بیزاری اختیار کرتے جیسے یہ ہم سے کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، دیواریں اور مقامات گواہی دیں گے، ہاتھ اور پاؤں بولیں گے کہ یہ شخص کیا کرتا رہا۔ قرآن کہتا ہے کہ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ پھر اعمال کا دفتر کھول دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ خوشی سے کہیں گے، لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب لیا جائے گا۔ لیکن جنہوں نے کفر اور نافرمانی کی، ان کو ان کی کتاب بائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ وہ چلا کر کہیں گے، کاش ہمیں ہماری کتاب نہ دی جاتی، کاش موت ہی سب کچھ ختم کر دیتی۔ لیکن اب دیر ہو چکی ہوگی۔ یہ دن نہایت بھیانک اور سخت دن ہوگا۔ دنیا کی دھوکہ دہی اور وقتی آسائشیں وہاں کچھ کام نہ آئیں گی۔ ہمیں چاہیے کہ آج ہی سے اپنے آپ کو سنبھالیں، اللہ سے تعلق مضبوط کریں اور نیک اعمال کی طرف بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما، ہمارے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرما اور ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔